تراب بس بھائی تو زیادہ فکر مت کر، کیا ہوا اگر حاکم شاہ نے ہمیں تعویذ نہیں دیا؟ ہم 4 اور درگاہوں پر گئے تو تھے نا، اور دیکھ 4 تعویذ بھی لے آئے ہیں، درجنوں مناتے بھی مان چکے ہیں، اب تھوڑا وقت تو لگے گا ہی نا۔ تراب کی پریشانی کم کرنے کے لیے عادل اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ دیکھ تراب، تیری پسند کی بریانی ڈھونڈ کے لایا ہوں، تھوڑی سی چیک تو کر لے۔ عادل نے بریانی کی پلیٹ تراب کے سامنے رکھ دی تھی، جو کئی دنوں سے بہت معمولی کھا پی رہا تھا۔ یار تراب دیکھ، تم نے بھوک ہڑتال تو گھر میں کر رکھی ہے، یہاں میرے پاس آ کر تو کچھ کھا لیا کرو۔ اب ان کو کیا پتا کہ تم نے کچھ کھایا پیا یا نہیں؟ مجھے تو پتا ہوگا نا عادل کہ میں بھوک ہڑتال کا جھوٹا ڈرامہ کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے چہرے پر یہ تاثر پیدا ہو جس کو دیکھ کر کوئی میری محبت کو ڈرامہ کہے۔ تو یہ بتا کہ کوئی اور درگاہ ملی یا کوئی اور جادوگر جو جادو کر سکے؟ ارے بھائی، ہم پہلے ہی سب مشہور درگاہوں سے تعویذ لے آئے ہیں، کسی نے 21,000 لیا اور کسی نے 11,000۔ بس اب 11 دن صبر تو کر کے دیکھ لے، سب نے 11 دن ہی تو بولے تھے، 8 دن گزر چکے ہیں، عادل 3 دن باقی ہیں، مگر کوئی بھی تعویذ کچھ بھی عمل نہیں کر پا رہا۔ تراب تو یقین پختہ رکھ، پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ 3 دن ہیں، نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، معجزات اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، اگر عمل تیری قسمت میں ہوئی تو یہ معجزہ ضرور ہوگا۔ کیا کہا عادل؟ قسمت؟ اگر وہ میری قسمت میں ہی تھی تو پھر مجھے درگاہ پر منتیں ماننے دھاگے باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے تو کہا تھا کہ من کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تم نے قسمت کی بات تو نہیں کی تھی۔ تراب آہستہ آہستہ مگر گہری ہوتی آواز کے ساتھ بول رہا تھا۔ تراب، پیر کامل نہیں، یقین کامل ہوتا ہے۔ تمہارا یقین جس قدر کامل اور پختہ ہوگا، تمہاری قسمت میں عمل کا ساتھ اتنی جلدی لکھ دیا جائے گا، اور یہ میرا ایمان ہے اور تم بھی اس پر مکمل یقین رکھو۔ لو 1-2 نوالے تو اب تم لے ہی سکتے ہو نا بریانی کے؟ یقین کرو عادل، میں نے ہر منتر دھاگا ہر چراغ پورے یقین سے جلایا ہے، اتنے ہی یقین سے جتنا یقین مجھے خود کے ہونے پر ہے، جتنا یقین مجھے ان چلتی سانسوں پر ہے کہ جب تک یہ چلتی ہیں انسان زندہ رہتا ہے۔ عادل بریانی کا ایک نوالہ تراب کی طرف بڑھا چکا تھا۔ تراب نے آنکھوں سے بالوں کو ایک طرف ہٹایا اور پھر اپنی من پسند بریانی کی طرف دیکھنے لگا۔ عادل، میرا روزہ ہے۔ روزہ؟ تراب، کون سا روزہ، کیسا روزہ؟ تم بھول چکے ہو شاید کہ ہم منت مانگ کر آئے تھے کہ ہم روزے ضرور رکھے گئے۔ مگر تراب، منتیں تو پوری ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ عادل حیرانگی سے تراب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید پہلے سے پوری کی گئی منتیں قسمت کے سامنے بطور رشوت کام آ سکے اور اسے میری حالت پر رحم آ جائے۔ عامل، یہاں اکیلی لیٹے لیٹے تم تھکتی نہیں ہو کیا؟ عامل اپنے کمرے میں ہمیشہ کی طرح اداس چپ چاپ خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ مرحا ہاتھ میں ایک بیگ لیے اندر داخل ہوئی اور سیدھا عامل کی طرف بڑھنے لگی۔ عامل نے ایک نظر مرحا کو دیکھا اور پھر خاموش واپس لیٹ گئی۔ ارے عامل، اٹھو تو، تمہیں کچھ دکھانا ہے، جلدی کرو۔ عامل خاموش نظروں سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مرحا کی طرف دیکھنے لگی تھی، جو کہ بیڈ پر بیٹھے بیگ کھول رہی تھی۔ یہ دیکھو عامل، تمہارے سسرال سے منگنی کی رسم کے لیے کپڑے اور باقی چیزیں آئی ہیں، دیکھو اچھی ہیں۔ مرحا بیگ سے چیزیں نکال کر عامل کی طرف بڑھا چکی تھی۔ عامل، وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ تم اپنی مرضی کی چیزیں لے سکو، مگر میں نے سوچا تم کون سا پہلے کبھی شاپنگ کرنے گئی ہو جو تمہیں کچھ پتا چلے گا چیزیں لینے کا، اور پھر تم پہلے ہی اتنی کمزور سی ہو، ایویں وہاں جا کر تھک جاتی تو میں خود ہی چلی گئی۔ دیکھو کتنی اچھی چیزیں لائی ہوں میں تمہارے لیے، ہاں بہت شکریہ تمہارا، تم نے میری اتنی فکر کی۔ عامل نے بوجھل دل سے چیزوں کو فرضی سا ہاتھ لگا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بھلا کسی اور کے نام کا جوڑا اپنے لیے دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ بس اب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شادی جلد ہی کر دینی ہے، تم بھی اپنی تیاری وغیرہ کر لو اور تمہاری شاپنگ ساری میں کروں گی، اب اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں نہ تمہارے لیے۔ عامل خاموشی سے مرحا کی باتیں سنی کر رہی تھی۔ اچھا عامل، تمہیں پتا وہاں کچھ لوگ مجھے ہی عامل سمجھ بیٹھے، تمہاری خالہ ساس تو اتنی تعریفیں کر رہی تھی کہ کچھ پوچھو ہی مت، اور تمہاری چھوٹی نند تو بس میرے آگے پیچھے ہی گھوم رہی تھی۔ پھر تمہاری ساس نے ان کو بتایا کہ یہ عامل نہیں، اس کی کزن ہے۔ مانو وہ لوگ تو ایک دم میرے دیوانے ہو چکے تھے۔ مرحا پرجوش انداز میں مسلسل بولی جا رہی تھی اور عامل حسب روایت خاموش بیٹھی تھی۔ اچھا عامل، میں نے سنا کہ تراب کو گہرا سرخ رنگ بہت پسند ہے، میں نے نیا سوٹ لینا ہے نہ، دیکھو میں اتنی تمہاری مدد کی، اب تمہیں بھی تو چاہیے نہ کہ تھوڑی سی میری بھی مدد کرو۔ تمہیں کس نے کہا مرحا کہ اس کو یہ رنگ پسند ہے؟ مرحا کے منہ سے تراب کا نام سن کر جیسے عامل کو تو ایک آگ سی لگ گئی تھی، اس کے چہرے پر غصے کے آثار پیدا ہونے لگ گئے تھے۔ عامل، پھر کوئی تو رنگ پسند ہوگا،
نہ میں تو اندازہ لگا رہی تھی۔ اب تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ اسے کون کون سی چیز پسند ہے۔ اسے صرف عمل پسند ہے۔ مرہا ہر وہ رنگ جو میں پہنتی ہوں اسے وہی بھاتا ہے، ہر وہ رنگ جو میں لگاتی ہوں اسے وہی دل نشین لگتا ہے، اسے میرے ساتھ جڑی ہر چیز، ہر رنگ، ہر لباس پسند ہے۔ عامل فخریہ انداز میں بتا رہی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں عامل، اسے اب اپنی پسند و پسند کے معیارات بدلنے پڑیں گے، کیونکہ اب تم کسی اور کی ہونے والی ہو اور تراب میرا۔ مرہا عامل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاید عامل کی بات نے اسے بہت درد پہنچایا تھا۔ مرہا نے لمبا سانس لیا۔ ایک بات تو طے ہے، عامل کے تراب کو اب میرا ہی ہونا ہے، اور میں اس کی تمام پسند و ناپسند اپنے حساب سے رکھوں گی، اور ہاں، جب تم کبھی مجھ سے اس کی پسند پوچھو گی تو میں ضرور بتاؤں گی۔ آخر اتنا حق تو بنتا ہی ہے نہ تمہارا؟ عامل زیر لب مسکرا دی تھی۔ مرہا، انسان کا اختیار اپنی قسمت پر نہیں ہوتا، قسمت میں کچھ بھی لکھا ہو سکتا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو ایک قوت یقین حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ کبھی کبھار قسمت میں لکھا پہلے ہی پڑھ سکتا، اور میں نے تراب کی قسمت پڑھ لی ہے۔ عامل کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ مرہا، تراب میرا ہو یا نہ ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ مرہا زور زور سے بناوٹی طور پر ہنسنے لگی۔ عامل کی باتیں مرہا کو خنجر کی طرح چبھ رہی تھی، مگر وہ عامل کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مرہا، یاد رکھنا، کسی دوسرے سے خوشی چھین کر انسان خود کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ارے عامل، میں نے تم سے کب تراب چھینا؟ بلکہ تم نے خود تراب کو کھو دیا۔ تم اس قابل ہی نہ تھی کہ تراب تمہیں مل پاتا، اور آخر تراب کسی نہ کسی کا تو ہونا ہی تھا۔ تراب کے میرا ہونے پر تمہیں جو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ خوشی تم مجھ سے چھیننا چاہتی ہو، اور یہ میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ تم اپنی شادی کی تیاری کرو اور چلتی بنو، میری اور تراب کی زندگی میں دخل اندازی کا حق تمہیں حاصل نہیں۔ دخل اندازی؟ تم بوکھلاہٹ کا شکار ہو مرہا۔ میں تو آخر ایک دن چلی ہی جاؤں گی، کیونکہ لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی، ورنہ یہاں تو لوگ دوسروں کے گھروں میں گھس کر بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسروں کے گھروں میں؟ مرہا ہنسنے لگی تھی۔ دیکھو بات کون کر رہی، وہ جو 20 سال سے یہاں بوجھ بنی ہوئی ہے۔ اتنی ہی تم اچھی ہوتی تو تمہارے ماں باپ تمہیں اپنے پاس نہ رکھ لیتے۔ میری فکر چھوڑ دو مرہا، میں اگر خاموش رہتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری سننے کی حس بھی کام کرنا چھوڑ چکی ہے۔ کیا میں نہیں جانتی کہ تمہارے بھائی نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور پھر گھر سے نکال دیا تھا؟ ضروری نہیں جو خاموش ہے وہ بہرا بھی ہے۔ عامل کی آنکھیں سرخ تھی۔ قریب تھا کہ عامل مرہا کو ایک زوردار چماٹا مار دیتی۔ اتنا بڑا الزام تم یہی کر سکتی ہو عامل، کیونکہ تم خود ایسی ہو۔ کون نہیں جانتا کہ تراب کو تم نے کیسے اپنی طرف مائل کر رکھا ہے۔ میں ابھی آپ ہی کو بتاتی ہوں اور تمہارے گندے دماغ کی صفائی کرواتی ہوں۔ مرہا کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ مرہا غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ یار، یہ بندہ عیسائی ہے، وہ دیکھو سامنے سلیب لٹک رہی ہے۔ عادل نے جھونپڑی میں لٹکتی ہوئی سلیب کی طرف اشارہ کر کے شرگوشی کی تھی۔ یہ غیر مذہب بھلا ہمارا کیا کام کر سکتا ہے؟ تم خود ہی کہا کرتے تھے کہ عیسائیوں کے پاس کالے جادو کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی عیسائیوں کا کالا جادو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یار تراب، وہ بات تو ٹھیک ہے یار، چل یہاں سے چلتے ہیں۔ اب اتنے بھی حالات برے نہیں کہ اب ہم عیسائیوں سے مدد مانگے، یہ تو ویسے ہی مشرک ہیں، اور تم مواہب پکے توحید پرست۔ مجھے جس نے اس بابے کا بتایا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ غیر مذہب ہے۔ عادل کنجری تب تک شرماتی ہے جب تک وہ گھنگھرو نہ پہن لے، اور جب وہ ایک بار پاؤں میں گھنگھرو پہن لے تو پھر اس کو ناچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ وہ سر جھکائے ناچتی چلی جاتی ہے، ناچتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم اس راستے پر چل ہی پڑے ہیں تو چلتا رہنے دو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کون مسلمان کون عیسائی۔ میرے نزدیک سچا وہی ہوگا جو مجھے عمل عطا کرے گا۔ نہیں یار تو اٹھ بس۔ اس سے پہلے کہ عادل بات مکمل کرتا، ایک لمبے جوڑے ہوئے بالوں والا بابا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور رنگ کالا سیاہ۔ عادل اس کو اندر آتا دیکھ کر واپس بیٹھ گیا۔ جھونپڑی سوکھی گھاس سے تیار کی گئی تھی جس میں ایک چھوٹے روشندان سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس کالے بابا جی نے عیسائیت کے طریقے کے مطابق ہاتھوں سے سلیب بنائی اور پھر سامنے لگی سلیب کو چوم کر بیٹھ گیا۔ عیسائی ہو یا مسلم؟ اس نے بیٹھتے ہی پہلا سوال پوچھ لیا تھا وہ بابا جی۔ دراصل ایک منٹ عادل، تراب نے عادل کو بولنے سے روک دیا تھا۔ بابا جی ہم بھٹک چکے ہیں، ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ کالے علم کو سمجھتے ہو نا؟ یا تو یہ چل جاتا ہے اور یا پھر جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جل تو ہم چکے ہیں، اب یا تو ہماری خاک باہر ڈالیں یا پھر ہمیں بچا لیں۔ عادل کے بارہا روکنے پر بھی تراب مسلسل بول رہا تھا۔
پہلے یہ بتاؤ کہ اگر کالا علم نہ چلا تو پھر کالے علم کی اب کس کو اپنی لپیٹ میں لے گی؟ کون اپنی جان کی قربانی دے گا؟ میں تراب اپنی جان پیش کروں گا۔ عادل حیرانگی سے تراب کو دیکھ رہا تھا۔ تراب نے عادل کو اشارہ کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی عادل کو سارا معاملہ اس عیسائی کو بتانا پڑا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ اور اگلی جمعرات کی رات یہاں پہنچ جانا۔ سوچ سمجھ کر آنا، عشق کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں اور کالا جادو بہت بے رحم۔ اس عیسائی نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہمارا کام تو ہو جائے گا۔ بزرگ خاموش۔ عامل، آج اتنے دن بعد مجھے کیسے یاد کر لیا تم نے؟ تراب دیوار کے ساتھ لگی چپ چاپ کھڑی عامل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ گھر میں ماسوائے ان دونوں کے کوئی نہ تھا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے عامل کے فون پر تراب پہنچ چکا تھا۔ تراب، تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم ایک پڑھے لکھے نوجوان کم اور ایک مست قلندر بزرگ زیادہ لگ رہے ہو۔ عمل تراب کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی، وہ تعلیم میرے کسی کام کی نہیں جو تمہارے اور میرے درمیان فرق پیدا کر دے۔ میں خود کو جان رکھنا چاہتا ہوں۔ تراب عامل کے ہاتھ کو اپنے چہرے ہر محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ تم دیوانے ہو چکے ہو تراب، میں نہیں چاہتی کہ تم اس حالت تک پہنچو۔ اللہ پر توکل رکھو تراب، تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ تراب نے دوبارہ آنکھیں کھول کر ایک نظر عامل کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر زیر لب مسکرا دیا۔ عامل، میں تو صرف دیوانہ ہی ہوا ہوں۔ اس عشق نے عاشق جلا ڈالے تھے۔ تراب، بس کرو، تمہاری یہ حالت مجھ سے مزید نہیں دیکھی جاتی۔ حالت نہیں دیکھی جاتی تو کیا اسی لیے منگنی کروا رہی ہو، اور وہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں لڑکا پسند ہے؟ عامل خاموش۔ مجھے پتا ہے، آج منگنی کرنے گئے ہیں، کچھ دن میں تمہاری بھی ہو جائے گی، مگر تب تک تو اپنا رویہ مت بدلو۔ تب تک تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں تمہیں مانگ سکوں۔ بس کرو تراب، اتنا پیار، میں اس پیار کے اتنی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ تراب کی حالت دیکھ کر عامل کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ لڑکا جو بہترین لباس زیب تن کرتا تھا، آج وہ آلودہ ہو چکے میلے گندیے کپڑے پانے ملنگ بنا کھڑا تھا۔ اب تم بھی لوگوں والی زبان بولنے لگی کہ تم میرے پیار کے قابل نہیں۔ تراب عامل کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شاید تراب، لوگ صحیح کہتے ہیں، میں واقعی میں ہی تمہارے قابل نہیں۔ کہاں تم ایک اکلوتے شہزادے اور کہاں میں ایک لاوارث لڑکی۔ محبت کے یہ معیارات نہیں ہوتے، اور ویسے بھی دیکھو میری حالت کیسی شہزادے جیسی معلوم ہوتی ہے۔ تراب اپنا لباس پکڑ کر عامل کو پکڑاتا ہے۔ عامل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ خاموشی سے کھڑی تراب کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ عامل، تمہیں پتا ہے کہ جب میں اچانک تمہارے دور ہو جانے کے درد کو محسوس کرتا ہوں تو میرا جسم بے جان ہو جاتا ہے، میری روح چھلنی ہو جاتی ہے، جیسے کسی نے اچانک چھڑا گھونپ دیا ہو، جیسے کوئی نرم ٹشو پیپر کو کانٹوں سے بھری شاخ پر لپیٹ دے اور ہر اچانک سے اس شاخ کو کھینچ ڈالے۔ محسوس کر سکتی ہو کہ اس ٹشو کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ تراب گہری آواز میں بولتا جا رہا تھا۔ میری حالت اسی ٹشو کی مانند ہو جاتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ تم کیسی اور سے بات کرو گی، تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لگے گا، تمہارا خیال رکھنے کا حق مجھ سے چھین لیا جائے گا، تم اپنی ذات کسی دوسرے کو سونپ دو گی، تمہاری محبتوں کا مہر کوئی اور ہوگا۔ پتہ نہیں عامل وہ تمہیں کیسے رکھے گا، پتہ نہیں تمہارا خیال رکھے یا نہ، تمہیں اچھی زندگی دے پائے یا نہ، تمہارے لیے خوشیاں ڈھونڈ پائے یا نہ۔ قسم بخدا عامل، مجھے تمہیں پانے کی کوئی جلدی نہیں، بس میں تمہارے دور ہو جانے سے ڈرتا ہوں۔ میں 10 سال بھی تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، مگر ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تراب کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ بس کرو تراب، مجھے اپنی ہی نظروں میں مت گراتے جاؤ، میں اس پیار کے قابل نہیں رہی، میں اپنی حفاظت ہی نہیں کر پائی، میں ریپ زدہ ہوں، میرا ریپ ہو چکا ہے۔ عامل تراب کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخ کر بولی۔